امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، واہ۔ اور جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کڑوا ہے مگر سچ ہے، بدلتے موسم کی تو خبر دے دیتے ہیں، بدلتے انسان کی بھی خبر دے کوئی۔ جب اعتبار ہی کسی سے اٹھ جائے تو پھر کوئی قسم کھائے یا زہر، فرق ہی نہیں پڑتا جناب۔ ہماری زبان کو مادری زبان اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ والد کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ محبت میں چھوڑنے والا زندگی بھر پچھتاوے کی آگ میں بے سکون عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور زیادہ معلومات رکھتا ہوں، اور تم تو بس ایسے ہی ہو اور تمہارا کوئی حال نہیں۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ڈوبتا ہوا سورج۔ بیٹی کا پہلا حق جو اکثر لوگ کھا جاتے ہیں وہ ہے اس کی پیدائش کی خوشی۔ طبی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں۔ طبی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا۔ وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے، اور بالکل یہی اصول عورت کا ہے۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلق ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا نا، تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فارمولے سیکھتے رہتے ہیں، اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ جب تک زندگی کے ساتھ آپ موت کو شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک زندگی کا پورا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ عشق وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑیا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی بھر میں یہی سنتا آ رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو اس کو نبھاؤ، سنت ہے۔ کسی سے بدسلوکی نہ کرو، سنت ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، سنت ہے۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل اگر رک جائے تو محبتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، جو لوگ سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہیں، جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔
आप बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं कि भूलना सीखो। बीवी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती है या जिद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। कुछ लोग आपकी मदद करने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। जिंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। ठीक कहते हैं बड़े, परेशानियां तब बढ़ती हैं जब गैर ज़रूरी लोगों को हम ज़रूरी समझना शुरू कर देते हैं। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं बन जाता जनाब। याद रखिए, जो अपना होता है वो कभी आंसू बहाने ही नहीं देता। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं होती, दिल के गिर्द भी होती हैं। कई ख्वाब और कई ख्याल इन्हीं में कैद रह जाते हैं। हर उस महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है साहिब, रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। ये जिंदगी एक सुपर मार्केट की तरह है। इस मार्केट में घूमो फिरो, जो चाहे खरीदो, जितना चाहे खरीदो, बेशक पूरी ट्राली भर लो, लेकिन याद रखना कैशियर के पास भी जाना है। जितना सामान लिया है उसका हिसाब भी तो देना है। जब भी आप कम ज़र्फ़ को अपने सर पर बिठाएंगे तो वो अपनी औकात भूल जाता है। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम कुछ समझ ही ना पाएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। इखलाक और ज़र्फ़ का इम्तिहान ताल्लुक़ के ख़ात्मे के बाद शुरू होता है। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता जनाब। बाज़ औक़ात कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। हमारा मुस्तकबिल हमारा हाल तय करता है। आज हम जो कुछ करेंगे उसके नताइज हमें अपनी मुस्तकबिल में नज़र आएंगे।